ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ذکر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی میں نے قبول کر کے اس کا ثمر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کو بھیج دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بالکل حرفاً حرفاً اسی دعا کا ذکر فرمایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی درس میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ ایسا رسول بھیج جو ان مکہ والوں میں ہو، انہی کی قوم سے ہو، ان کے نفسوں میں سے ہو، اسی میں سے ہو، اسی قبیلے میں سے ہو، کوئی باہر کا نہ ہو، کوئی اجمی نہ ہو، کوئی آسمان سے نہ ہو، انہی میں سے ہو، تاکہ جو ایک خون کی کشش ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، وہ ہو اور وہ اسی میں زندگی گزارے، ان کے سامنے اس کی زندگی ہو تاکہ ایمان لانے میں کوئی حرج نہ محسوس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہی صفات ذکر فرمائے کہ میں نے اسی صفات والا، انہی شان والا نبی بھیجا۔ اور اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جب شروع میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا، یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان جتلایا۔ جتنے بھی نعمتیں عطا کیں کسی کا احسان نہیں جتلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجنے کا احسان جتلایا۔ تو واقعی احسان ہے، واقعی احسان ہے۔ آپ آئے تو قرآن آیا، قرآن میں جنت میں جانے والے اصول بتائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو وضاحت سے بیان فرمایا۔ ان دونوں کی وجہ سے ہمیں جنت کا راستہ ملا، جہنم سے بچے، اللہ جنت نصیب کرے گا۔ آپ آئے تو قرآن آیا، آپ آئے تو نماز آئی، آپ آئے تو تراویح آئی، تو ساری عبادتیں آئیں۔ واقعی احسان ہے میرا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسان کا شکریہ کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ ہمیں آپ کے اسوہ حسنہ کو اپنانا چاہیے، ہمیں آپ کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں آپ سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں آپ کے سنت پر چلنا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کے احسان کا شکریہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی صفات کو ذکر فرمایا کہ میں نے انہی قریشیوں میں نبی بھیجا، اور اس نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیات ہی، اس نے آ کے قرآن کو سنایا، قرآن پڑھایا، قرآن پڑھا، ایسا پڑھا کہ جس نے قرآن سنا وہ آپ کا ہی ہو گیا۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن نہ سنا کرو، کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، کانوں میں روئی رکھ لیتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ جو قرآن سنے گا وہ اسی کا غلام ہو جائے گا، وہ آپ کا ہو جائے گا۔ وہ کہتے تھے جو قرآن باپ سنتا ہے تو بیٹوں سے جدا ہو جاتا ہے، بیٹے سنتے ہیں تو باپ کی پرواہ نہیں کرتے، مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اور انہوں نے ایک مہم چلائی کہ قرآن نہ سنا جائے تاکہ ہم مسلمان نہ ہوں۔ بڑی تفصیل کے واقعات ہیں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے دانشور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھانے کے لیے آتے
کہ ہم جا کے سمجھاتے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا۔ تو آپ جب قرآن مجید فرقان حمید سناتے تھے وہ تڑپ جاتے تھے اور کہتے تھے بس کریں حضرت، بس کریں، تمہیں ہماری رشتہ داری کا واسطہ، ہم آپ کے رشتہ دار تو ہیں، ہمیں بس کریں، قرآن سننے کی ہمت نہیں ہے۔ کوئی خوش نصیب اسلام لے آتے تھے، کوئی بد نصیب پھر بھی پھر جاتے تھے۔ تو آپ نے قرآن ایسا سنایا، قرآن سنانے کا حق ادا کر دیا۔ ہر ایک آدمی کے پاس گئے، دور دور گئے، جنگلوں میں گئے، بازاروں میں گئے، پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر اتر کر اگلی طرف گئے، قرآن سنایا، قرآن سنانے کا حق ادا کر دیا۔ ہمارے پاس چونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے تو تفصیل تو اس کی بہت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ایک اور صفت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بلکہ اس سے پہلے وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک کرے، ان کے دل و دماغ کو شرک و بدعت کی خرابی سے پاک کرے، شرک سے پاک کرے، توحید کا نور ان کے دل و دماغ میں بھر دے، ان کے دل و دماغ کو منور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح تزکیہ کیا، کس طرح بتوں کے بارے میں بتلایا کہ یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ مشکل کشا حاجت روا نہیں ہے، یہ بے جان مخلوق ہے۔ سب کو توڑا، سب کو توڑا، جو مکے سے باہر تھے ان کو تڑوایا، ان کے نام و نشانات ختم کرائے۔ صحابہ کرام نے بڑے بڑے بتوں کو توڑا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے مکے والوں کے دل جو ہے نور ایمان بھر دیا۔ اگلے دو صفات، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، آپ نے قرآن سکھایا، قرآن پڑھایا، آپ نے مدرسہ بنایا، آپ کا مدرسہ تھا جس کو صفہ کہتے ہیں۔ کچھ اصحاب صفہ تھے، وہ ایک تھڑا تھا، ایک اونچی جگہ تھی جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بیٹھے رہتے تھے، کوئی روٹی روزی کی فکر نہیں ہوتی تھی، ان کا مقصد صرف آپ سے قرآن سیکھنا ہوتا تھا۔ وہ ہر وقت آپ سے سوال کرتے تھے، یا رسول اللہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس لفظ کا معنی کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ وہ قرآن سیکھنے کے لیے بیٹھے رہتے تھے۔ آپ کا مدرسہ تھا، آپ کے شاگرد تھے، ان میں نمایاں شاگرد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جس کو رئیس المفسرین کہتے ہیں، سارے مفسرین کے سردار۔ عمر میں چھوٹے تھے لیکن سارے لوگ ان سے قرآن سیکھتے تھے۔ پھر تو آپ نے قرآن سنایا بھی صحیح اور قرآن سکھایا بھی صحیح، پڑھایا بھی صحیح۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استخارہ ایسے سکھاتے تھے جیسے ہمیں قرآن کی صورتیں پڑھاتے تھے، قرآن کی صورتیں سمجھاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو قرآن سنایا بھی صحیح اور سمجھایا بھی صحیح۔ والحکمہ، حکمت بھی سکھائی۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں حکمت کے کئی معنی ہیں، لیکن کتاب کے بعد جب حکمت آ جائے، کتاب کے بعد حکمت کا لفظ آ جائے تو اس کا معنی سنت ہوتا ہے۔ تمام مفسرین کرام نے یہی معنی کیا ہے کہ آپ نے اپنا طریقہ، اپنی سنت صحابہ کرام کو سکھائی کہ دیکھو یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے، یہ کام اس طرح کرنا ہے۔ تو ہر چیز آپ نے سکھائی، پانی کیسے پینا ہے، کھانا کیسے کھانا ہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے، کیسے نکلنا ہے، بیت الخلاء میں کیسے جانا ہے، کیسے واپس آنا ہے، کیا پڑھنا ہے۔ تو سب چیزیں آپ نے سکھائی۔ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، دوستوں کے ساتھ سلوک، گھر والوں کے ساتھ سلوک، تجارت کیسے کرنی ہے، آپس میں معاملات کیسے کرنے ہیں، ساری چیزیں آپ نے سکھائی۔ تو یہ ہے حکمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے پیغمبر بھیجا جس نے قرآن بھی سکھایا اور حکمت بھی سکھائی۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے مکہ والے کھلی گمراہی میں تھے، ضلال مبین میں تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، تشریف لے آئے، آپ کی وجہ سے ضلالت ختم ہو گئی، گمراہی ختم ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا۔ آپ نے قرآن سنایا، حدیث سکھائی، سنت سکھائی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان قرآن ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔